بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح رمضان کی آخری طاق راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح سال کے سب سے عظیم 10 دن بھی آ رہے ہیں۔ مومنوں کے دل پھر سے کھلنے لگے ہیں اور چہروں پہ رونق آ رہی ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ جی ہاں، سال کی افضل ترین ایام یعنی عشرہ ذی الحج آ رہا ہے، وہ جس کی راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تابعی مفسر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی رائے دی اور فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت کا ثواب سال بھر کی عبادت سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں یعنی ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح بخاری۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کیوں خاص بنایا، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن میں تمام اہم عبادات جمع ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ، حج، صدقہ، زکوٰۃ، قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان دنوں میں نیکیوں کا اجر حد سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کیسے ہم ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ گھر کا سربراہ بال اور ناخن نہ کاٹے، باقی گھر کے افراد کے لیے لازم نہیں۔ تکبیرات کا آغاز کریں۔ یکم ذی الحج سے 13 تاریخ تک تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھنا افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ روزے رکھیں، بالخصوص 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ زیادہ سے زیادہ نفل عبادات کریں۔ ان دنوں میں تہجد، تسبیحات، درود شریف اور قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ صدقہ و خیرات کریں۔ یہ دن نیکیوں میں سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کریں، عبادات میں دکھاوے اور ریاکاری سے بچیں۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو عمل بھی مقبول ہوگا۔ آئیے اب سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ایک سبق آموز واقعہ۔ ذی الحج 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں کا مجمع تھا۔ اس عظیم اجتماع اور قیادت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عاجزی، سادگی اور تواضع اختیار کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں عظیم الشان خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ذی الحج کے دن صرف عبادات کے نہیں بلکہ امن، انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کے بھی دن ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، دکھاوے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچیں۔ ذی الحج کی عبادات اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ ان لمحوں کو لوگوں کو دکھانے میں ضائع نہ کریں بلکہ رب کو منانے میں لگائیں۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیز قربان کی۔ آئیے ہم بھی اپنی انا، غرور اور دنیاوی خواہشات کو قربان کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مہینے خاص کیوں ہیں۔ ذی القعدہ اور ذی الحج اشہر الحرم ہیں، یعنی حرمت والے مہینے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، تو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور 1 رجب ہے۔ حرمت والے مہینوں کی اہمیت اور حکمت کیا ہے؟ جنگ و قتال سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں زمانے جاہلیت میں بھی قتل و قتال حرام سمجھا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانیوں کے ساتھ حج اور عمرہ کا سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں گناہوں سے خاص پرہیز کریں کیونکہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ حرمت والے مہینے خاص طور پر ذی القعدہ،
ذی الحج اور محرم اللہ سے قربت کا سنہری موقع ہیں۔ حج، قربانی، روزے اور ذکر و اذکار ان میں بہت فضیلت رکھتے ہیں، جن میں لڑائی جھگڑا، نفرت، بد-زبانیاں اور فسادات سے منع فرمایا گیا ہے۔ آئیے ان دنوں میں دل سے توبہ کریں، نفس کو قابو میں کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ چند ہی دنوں میں ہم ان قیمتی ایام میں داخل ہونے والے ہیں۔ ابھی سے کمر کس لیجئے اور نیت کیجئے کہ ان ایام کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کے کاموں میں گزارنا ہے انشاءاللہ، اور ان کی بھرپور قدر کرنی ہے۔ گناہوں اور لغویات سے خود کو محفوظ رکھیں اور اسلامی سال کا اختتام خوبصورت انداز میں کیجئے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آپ ان 10 دنوں کو ایسے گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کے آخری 10 دن ہوں، کیونکہ اللہ ان دنوں کو خاص طور پر آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے، اعمال صالح کرنے اور ریاکاری و فخر سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔